دینے والا اللہ. فجر کی نماز پڑھنے جاؤ نا تو اپنی بیٹیوں کو اٹھاؤ, بیٹی اٹھ, جو نام ہے وہ نام, بیٹی اٹھ, لا وہ پانی لا چائے رکھ دے, چل اٹھ گئی نا, وضو بنا لو, میں آ رہے ہوں, پھر چائے بنا. بیٹوں کو اٹھاؤ, چلو مسجد میں چلو, مسجد میں بیٹوں کو لے کے جاؤ, بیٹیوں سے کہو نماز پڑھی. جب گھر میں سے باہر آئے, مسجد سے جب گھر میں آئے, ہاں رقیہ, کلثوم, جو نام ہے نا ان سے پوچھو کہ تم نے نماز پڑھی بیٹا, آپ پڑھی, تم نے نماز پڑھی بیٹا. میں نے امام صاحب سے سنا بیٹا جمعے کا دن ہوتا نا تو سورہ کہف پڑھا کرو. سورہ کہف جیسے یہ چھتری بارش سے بچاتی ہے, ایسے ہی سورہ کہف قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. بیٹا پڑھو. اچھا بیٹا کام اچھا نہیں چل رہا, سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھ. یہ کون بتائے گا؟ یہ ہم اور آپ ہی تو بتائیں گے. مگر بیٹیوں کو خود ہی نہیں اٹھتا, ہمت نہیں ہے. دس کہا, 2 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں ہمارے بچے, 2 بجے تک لڑکیاں موبائل چلا رہی ہیں, لڑکے موبائل چلا رہے ہیں. اب فجر میں کیا اٹھیں گے؟ قرآن پڑھواؤ. بیٹی تو قرآن پڑھی ہوئی ہے, 2 رکوع پڑھ, بعد میں چائے پیوں گا میں, بعد میں چائے. چلو دیر. ارے کہاں ہے رقیہ؟ آواز نہیں آ رہی بیٹا, آواز ذرا 2-3 مرتبہ تک تکاؤ گے نا تو وہ پڑھنے کی عادت بن جائے گی اس کی, پڑھنے کی عادت. مگر یہ ساری چیزیں ختم کر دی. تم مبلغ بنو. کیا بنو؟ بولو مبلغ. فجر کی نماز پڑھ کے نا دوستی کرو. فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے, فجر کی نماز پڑھ کے دوستی کرو. جو نمازی ہے نا 40 قدم ٹہل کے آؤ, اور کسی کی برائی نہیں, غیبت نہیں. امام صاحب کو لے لو, حافظ صاحب کو لے لو, کسی عالم کو لے لو, اس کے ساتھ میں نا ہریالی گھاس میں ٹہلنے جاؤ گے تو معلوم ہے کوئی مولانا مفتی نہیں کہتا, نبی فرماتے اگر کوئی عالم یا مدرسے کا بچہ ٹہلتا ہوا کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. تمہارے اوپر اگر کوئی آفت آنے والی ہے, کوئی بیماری آنے والی ہے, اس کے صدقے میں وہ آفت ختم, بیماری ختم ہو جاتی ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے لوگوں پر عذاب آنے والا تھا مگر ایک نمازی کی وجہ سے پورا گاؤں بچ گیا. پوچھو ان سے کتنے واقعات. اور اپنی مت چلاؤ, وہاں امام صاحب سے سنتے ہوئے جاؤ. امام صاحب میں چل رہا ہوں, آپ سورہ یاسین پڑھتے چلو. امام صاحب پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, یاسین والقرآن الحکیم, پڑھتے ہوئے چل رہے, سنتے ہوئے چل رہے, سنتے ہوئے چل رہے. پھر دینی باتیں کرو. امام صاحب درود پڑھیں تو کتنا ثواب ملے گا, پھر کیا کیا ملے گا. امام صاحب یہ ہوگا, کسی کی برائی نہیں, غیبت نہیں, چغلی نہیں. اگر 10 منٹ تم ٹہل لیے نا, 10 منٹ, اور اس کے حالات پوچھ لیے, کوئی تکلیف تو نہیں ہے, پریشانی تو نہیں ہے, تم انڈوں کا کریٹ اپنے بچوں کے لیے لا رہا ہو, 2 انڈے امام صاحب کو پیش کر دیے. ایک مثال بتا, فجر میں تمہاری کمائی اچھی ہو گئی, فجر کی نماز پڑھنے گئے, 100 روپے کا مسافہ امام صاحب سے کریے. ارے امام صاحب نے حضرت رکھو. امام صاحب دعا. آگے بڑھنے کے طریقے تم نے ختم کر دیے. آگے بڑھنے کے طریقے یہ ہے, مگر ساری چیزیں ختم ہے, ساری چیزیں ختم ہے. کوئی نہیں دیکھتا ان چیزوں کو. بعض ہر وقت 24 کے چکر میں, 24 کے چکر میں, 24 کے چکر میں, کوئی ہے ہی نہیں نماز کے ٹائم. یار تم دھیان نہیں کرتے, اس کے گھر سے کوئی نمازی نہیں آتا, اور اگر بولے گا نا نمازی تو اتنا کڑوا بولے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا. بعض ایسا ہی جیسے کمیٹی والے نا, ان سے کہیں گے اب یہ چندہ لینے گئے تو کوئی بزرگ, اچھا جلسہ بہت کرا رہے, داڑھی رکھاتا نہیں, جلسہ بہت کرا رہے, نماز پڑھتا, یہ بھی اس کو گناہ ملے گا. اس کو مقابلے میں اگر وہ الٹا بول دے تو مرنے والا جس وقت اس کا نزا کا وقت ہوتا نا, اس کو بھی یہ کہنے کا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ. نہیں, اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور کلمہ پڑھنا شروع کر دو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اتنی آواز سے پڑھو اس کے کان میں آ جائے, اگر وہ بھولا ہوا ہو تو وہ بھی پڑھنے لگے. کہنے کا حکم نہیں. تو اتنے بچے والے, اتنے عمر والے بچے یہ ڈیجو پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے, بتاؤ ڈھول پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے. تم اس عمر میں کمپنی دیکھتے تھے, تماشا دیکھتے تھے, رنڈیاں دیکھتے تھے, کم سے کم یہ جلسہ تو کرا رہے, کم سے کم. مگر کرئیو اسی شرط پر اپنے علاقے کسی عالم کو, امام صاحب کو ضرور لے لیو بیٹا.
ورنہ فیل ہو جاؤ گے تم, معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اب سنو, یہ ساری چیزیں, وہ گھر والے کے نماز نہیں آتے, اس کے گھر جاؤ, 1-2 مرتبہ اس سے دوستی کرو. یہ تمہاری دوستی, یہ سیاست ہے. یہ کیا ہے؟ سیاست. اس کے گھر اٹھو بیٹھو, دوستی کر لی 8 دن 7 دن اس سے نماز کو مت کہو, کسی چیز کو مت کہو. جب وہ تمہارے دل کے قریب ہو جائے, تم اس کے دل کے قریب ہو جاؤ, بس اس کا ہاتھ پکڑو, چلو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ منع نہیں کرے گا. یہ سیاست ہے. تمہاری سیاست سے ایک نمازی بن جائے گا. یہی سیاست اسلام یہ کہتا جنت میں لے کے جائے گی, جو حضرت عمر نے. مگر اب تو سیاست دوسری ہو گئی. زمین اگر خریدنی ہے تو آدمی لگا دے گا ادھر ادھر سے. یار دھیان رکھیو, نمازیوں کے لیے اس کے دوست کو تلاشو, یہ کس کی بات مانتا اس کو تلاشو, کس کا اس پہ پریشر پڑے گا اس کو تلاشو. یہ سیاست ہے. اس تک نماز کا پیغام پہنچا دو. اس کی بیٹی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے, مان لو ویسا ہے, تو ہر آدمی برا مانتا اپنی اولاد کے بارے. اب یہ دیکھو اس کا قریبی کون ہے, اس پہ پریشر کس کا پڑتا, اس پہ چلتی کس کی ہے, کسی نہ کسی سے دوستی ہوتی ہے. بس اس کے قریب ہو, اس سے پریشر ڈلوا دو. اپنے رشتے خوب بنا لیتے ہو, اپنا کام بھی بنا لیتے ہو, مگر اس اپنے بھائی کو دین سے دور رکھے پڑے ہو. مبلغ بنو. بولو کرو گے یہ کام, بولو کرو گے یہ کام. نوجوانوں, جو تم موبائل میں تقریریں سنتے ہو نا, سب کی تقریریں مت سننا, ورنہ برباد ہو جاؤ گے. کیوں؟ 5ویں کلاس کا پڑھنے والا ہائی اسکول والے کا ایگزام نہیں لے سکتا. وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا میتھ اچھا ہے یا اس کے گرامر اچھے ہیں یا اس کے, کر سکتا کیا؟ اب تو میں دیکھ لیا کہ طارق جمیل, مولانا طارق جمیل ہے, بڑی رو رو کے تقریر کر رہے ہیں, 10-12 ہمارے سنی لڑکے اس کا اسٹیٹس لگائے پڑے, اس کی خوب سن رہے, پتہ ہی نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے نہیں, وہ ہڑدنگے. سنو کہ کون ہے پتہ نہیں چلتا. تمہیں معلوم ہے صوفیوں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں, مولویوں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں, عالموں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں. تم خالی داڑھی اور ٹوپی دیکھ کے بیٹھ جاتے ہو. جو سنی علماء ہیں ان کی تقریر سنو. اگر سننا ہے تو اپنے کسی عالم سے پوچھو, حضرت ہم یہ چاہتے ہیں روزانہ 1 گھنٹہ میں تقریر سننی ہے, آدھا گھنٹہ تقریر سننی ہے, ہم کس کی تقریر سنیں؟ تو وہ بتائیں گے کہ وہ مولانا کو فالو کرو اور ان کی سنو. اب تو سب اپنی اپنی مرضی کر رہے ہیں, جس کو جو پسند آ رہا وہ شارٹ دیکھ رہا, جس کو پسند آ رہا. مراد آباد سیٹ کے لڑکے گالیاں فٹ کرے پڑے, اس میں گالیاں لگائے پڑے, اس میں کتنے لڑکے گالیاں سن سن کے پیسے کما رہے ہیں. اور یہ چینل والے ہیں بعض اتنی الٹی سیدھی تھیمنل بولتے ہیں کیا, اتنی الٹی سیدھی لگا دیتے. کوئی میں نے تقریر کری اگر پردے پر, تو میرے فوٹو کے ساتھ کسی لڑکی کا فوٹو لگائے بیٹھے. انہیں حساب دینا نہیں پڑے گا کیا؟ میں نے کیا کسی سے کہہ دیا لگاؤ, میری مرضی ہے کیا لگاؤ. سید امین القادری صاحب نے اگر کہیں تقریر کری کسی اس پہ, تو ان کی برابر میں کسی عورت کا فوٹو لگا پڑا. ہمارے برابر بمبئی کی جو فلمیں بنانے والی ان کے فوٹو لگے پڑے, کسی کے برابر کسی کا. یہ چینل والوں سے بھی حساب کتاب ہوگا. میں نے کبھی تقریر نہیں کی. میں سیدہ سکینہ آج اس لیے بول رہا ہوں, چینل والے دھیان رکھیں گے آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے, ورنہ جب تک میں معاف نہیں کر سکتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. وہ بھی لوگ مجھے فون کر کے بتاتے ہیں حضرت آپ کے ساتھ, میں نے کہا میں دیکھتے ہی نہیں موبائل, اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. لیکن سنو, یہ بات بتا دوں تاکہ پتہ چل جائے ہمیں. میں نے سیدہ سکینہ پہ تقریر کی, حضرت وہ رونے والا واقعہ, سب رو رہے ہیں, تو ایک چینل والے نے ڈال دیا کہ ملائم سنگھ کے انتقال میں سید مقیم الرحمان نے بڑی پرسوس تقریر کی. اس کو کیا بولتے ہیں, ہاں ایموشنل, بڑی ایموشنل. یار نہ ملائم سنگھ کا نام نہ کچھ, میں کربلا والوں بول رہے, اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا بول دیے, یہ کیا بول دیے, اور ایک لفظ بھی نہیں ہے. بس اس لیے نیت یہ ہے ان کی کہ میرا یہ چل جائے, میرا یہ چل جائے. یہی چل جائے گا, میں قبر میں تو دب جاؤ گے. اور جس کی نیت اچھی ہوگی چینل اس کا چلے گا. اس لیے آج میں بتا رہا ہوں, کبھی بھی کوئی یہ حرکت نہ کرے, سب کے سامنے بتا دی, اس کو اجازت نہیں. اور اگر کرے گا تو وہ جب تک میں نہیں معاف کر سکتا اس وقت اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. لیکن سنو,
सारे हालात हमने और आपने बिगाड़ कर रखे। अगर हम लोग ना इस तरीके की सियासत चलने लगे तो कामयाब हो जाएंगे। सारी कौमें, ये बच्चा सो रहा कैसे खर्राटे मार रहा, देखो। अच्छा लेकिन सुनो, कोई बात नहीं, तवज्जो रखो। बच्चा मेरी बात सुनो यार, तुमने इतना बड़ा जलसा किया, मेरा दिल खुश हो गया, वहां तक ये यहाँ तक, मगर इतना और कर लियो, इतना और कर लियो, इतना और कर लियो। अब थोड़ी मोड़ी तो गलती हो ही जाती है, थोड़ा मोड़ा तो होता है, इतना और कर लियो। सारे काम छान फटक के करो, सारे काम अगर छान फटक के करोगे तो तुम कहीं भी, और छान फटक कौन करेगा? तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे इलाके के उलमा ही कर सकेंगे, ये जो भी इमाम साहब जिसको भी समझ रहे वो ही करेंगे। इस बात का ख्याल रखोगे तो मोबाइल में सबकी तकरीरें नहीं सुनना। शिया बहुत घुस गए, अहले हदीस बहुत घुस गए, क्योंकि वो लोग ना एक वो है एक्टर, क्या है बोलो, एक्टर। एक्टर समझ रहे हैं आप? मतलब जैसे फिल्म बनती है मोबाइल में नहीं, बंबई में जो बनती है मोबाइल में, ऐसा लगता वो गोली मार रहा है तो कितने मर गए, सच में लगता नहीं लगता, लेकिन वो मरते क्या? लेकिन हमें और आपको तो वो एक्टर है, उनको रुपया मिलता है यहूदियों से, रुपया मिलता है ईसाइयों से, रुपया मिलता ऊपर से। सिर्फ इस्लाम को बर्बाद करो, मुसलमानों के दीन को लूटो, और तुम हो इतनी सीधी भोली भेड़ी, बकरी तो नहीं बोल सकते, इतने सीधे इंसान हो, जो चाहे तुम्हें लूट के ले जाता। नहीं, अपने उलमा से रिश्ता जोड़ो, अपने मदरसों से रिश्ता जोड़ो, अपने मस्जिदों से रिश्ता जोड़ो। जिस कौम का, मैं उलमा के दरमियान बता के जा रहा हूं, जिस कौम का रिश्ता मदरसे और मस्जिद से जितना ज्यादा मजबूत होगा, वो कौम उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। जहां पर तलवार काम नहीं आती है, ताकत काम नहीं आती है, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला, उसकी तस्बीह काम आती है, उसकी तस्बीह काम आती है। तो हमें ये कह लेने पर, इस पर आपको इजाजत देनी पड़ेगी कि जिसकी मस्जिदें हल्की हो जाएं, मदरसे हल्के हो जाएं, समझ लो वो डूबने के करीब है, वो डूबने के करीब है। अपने आप को मस्जिदों से जोड़ो, मदरसों से जोड़ो, अच्छे अच्छे आलिम। और अगर मदरसे के बच्चे मेरी तकरीर या कहीं सुनते हो, बेटा कागज की नाव थोड़े दिनों चलती है, कागज की क्वालिटी सब समझ जाते हैं, मौलाना लोग सब जानते कौन क्या पढ़ा हुआ, वो अपने आप को कितने ही बना के रखे, लेकिन सारे लोग जानते हैं इसकी क्या सलाहियत और इसका क्या है। समझ रहे? कागज की नाव थोड़े दिनों चलती है, अगर तुम्हारी सलाहियत है तो एक दिन ये रोशनी जरूर चमकेगी, एक दिन ये रोशनी। अब वो अहमद हसन था ना, उर्दू का डिप्लोमा लिए हुए कितना बड़ा मुनाजिर बना फिर रहा था, अब हकीकत खुल गई, सामने आ गई, अब पता चला कि जाहिल निकला। अरे वो अमरावा सेट का वो नहीं था अहमद हसन, कारी अहमद हसन, मुनाजरा करने आ गया। ले उस जिसे ये पता ना हो मुनाजरा क्या सीगा है, कौन से बाप से है, इस बाप की खासियतें क्या है, जिसे ये पता नहीं इस लफ्ज का मादा क्या है, उसे क्या पता कौन से बाप से आएगा, तो वो हो जाता है। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को स्कूल भेजो, अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ो, मस्जिद से जोड़ो। अगर तुम्हारे बच्चे स्कूल पढ़ेंगे तो पढ़ा लिखा उसका दिमाग रोशन हो जाता है।